صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے سر واجب الاحترام آپ کے سامنے لا رہے اور بیائب کتاب کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلا جمعہ واقعہ کربلا کے بعد کچھ واقعات تھے کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آسمان بھی رویا تھا اور زمین بھی روئی تھی، اور اس کے بعد کتنے دنوں بعد پھر جو باقی آپ کے رفقا تھے ان کا جنازہ کیسے اور کس نے پڑھا، پھر ان کی میت ان کی لاشیں کس طرح پھر دفنائی گئی تھی، اور کتنے سر اقدس تھے جن کو یہ یزیدی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آج بیان کرنا ہے کہ اسیران اہل بیت کے کربلا سے کوفہ تک کا سفر کیسا رہا۔ اگر ہر لمحہ اس کا بیان کریں تو یہ ہم میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکیں، اور سچ اور جھوٹ اس میں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہم تو وہ بیان کرتے ہیں جو کتابوں سے مل جائے، جو کتابوں میں موجود ہے اسی کو ہی مختصر انداز میں بیان کرنا ہے، اور کتابوں میں کچھ ایسے واقعات بھی موجود ہوتے ہیں جو ان پاک ہستیوں کی بے ادبی کے انداز میں وہ واقع ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا کہ ان کو بیان کیا جائے۔ جیسا کہ بے شمار ایسی من گھڑت روایات بھی ہمارے اندر شامل ہے، تو ان سے بچا کر دامن کو کس طرح سے ان سے چھڑا کر پھر اس واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد 2 یا 3 دن بعد سر اقدس تو پہلے ہی جسموں سے جدا کر دیے گئے تھے، جن کی تعداد تقریباً 12 یا 14 تھی، اور شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 72 تھی۔ صرف 12 یا 14 جو اہل بیت کے افراد تھے ان کے سروں کو جسم سے جدا کیا گیا تھا۔ پھر جب ان سروں کو پہلے بھیج دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ان یزیدیوں نے جو اہل بیت کے باقی افراد تھے ان کو قید کیا۔ قید کرنے کے بعد ان کو اونٹ جو ہوتا ہے اس کی ایک پلان ہوتی ہے جہاں پر سواری کی جاتی ہے، تو اس پر انہیں نہیں بٹھایا گیا تھا، اونٹوں کی پیٹیں جو تھی وہ ننگی تھی، انہیں پر ان اہل بیت کے افراد کو بٹھایا گیا تھا، اور خیمے کو اس کے بعد آگ لگا دی گئی تھی تاکہ کوئی ایسا انداز یا ایسا نظام نہ بنے۔ تو یزیدی فوج کے ایک سپہ سالار تھے یا اس کی کوئی سپاہی تھے، اس نے ایک منظر دیکھا تھا، اس منظر کو اس نے کس انداز سے بیان کیا تھا۔ یزیدی فوج کے اس ایک سپاہی نے یہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جب حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب سوار ہو کر جب وہ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی میت لاش سے گزری تھی، تو بلند آواز سے اس نے یہ صدا دی تھی کہ یا محمد، اے میرے نانا جان، آپ ہمیں بھی دیکھیے، آپ کے نواسے کے جسم کو چور و چور کر دیا گیا ہے، زخمی کر دیا گیا ہے، اور ان کے جسم سے سر اقدس کو جدا کر دیا گیا ہے۔
اور آج ہمیں بھی قیدی بنا دیا گیا ہے۔ اور اسی انداز میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدا لگاتی تھی، صدا اتنی دردناک ہوتی تھی، وہ یزیدی فوجی کہتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے اس وقت آنسو نکل آئے تھے۔ اس انداز سے صدا بھی تھی۔ تو جس طرح کسی کا ایک بھائی فوت ہو جائے تو کس طرح سے ان کا رونا ہوتا ہے، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو کس انداز سے ہوتا ہے، لیکن یہ کربلا کی سرزمین پر کتنے شہید ہوئے تھے اور کس طرح انہوں نے صبر کیا تھا، یا میرا رب جانتا ہے یا میرے رب کا محبوب جانتا ہے۔ پھر جب کوفہ کے دارالامارات میں ان قیدیوں کو سر اقدسوں کو لایا گیا تو ابن زیاد کی گستاخی دیکھیے کہ ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول اس کے دربار پر بیٹھے تھے۔ اس ایک تاشت میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس لا کر ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا گیا تھا، اور یہ بدبخت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر چھڑی لگاتا تھا اور ساتھ میں بیہودہ الفاظ بھی کہا کرتا تھا۔ تو یہ صحابی رسول جب دیکھ رہے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، اور کھڑے ہوئے اور اپنے جوش انداز میں کہنے لگے کہ ارفع قضیبک عن ہاتین الشفتین، اے بدبخت میرے نبی کے نواسے کے ہونٹوں سے اس چھڑی کو ہٹا دے۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لقد رأیت شفتئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میرا نبی ان شہزادوں کے ہونٹوں پر علی ہاتین الشفتین ما لا احصی کثیرا من یقتلنا، کہ میں کثرت سے یہ دیکھا کرتا تھا کہ میرا محبوب ان نواسوں کے ہونٹوں کو اکثر انداز میں چوما کرتے تھے۔ اے بدبخت، تو یہ کر رہا ہے نا، ان کے مقدس ہونٹوں پر چھڑی لگا رہا ہے، اور تجھے نشہ ہے کہ ہمیں عزت ملے گی، دولت ملے گی، حکومت ملے گی۔ نہ یہ عزت تمہیں ملے گی، نہ دولت ملے گی۔ اگر تمہیں کچھ ملنا تھا تو وہ صرف اور صرف اہل بیت کی محبت تمہیں ملنی تھی، جو تیرے حصے میں نہیں آئی۔ تو اسی انداز کا یہ نظام ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اس وقت جب جوش کے انداز میں کہا تو ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو تیرا سر بھی تیرے جسم سے جدا کر دیتا۔ تو حضرت زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بول اٹھے کہ تو میرا صحابی رسول کا تو حیا کرتا ہے، لیکن جو نواسہ رسول تھے ان کا تو نے حیا تک بھی نہیں کیا۔ میری گردن اتارنے میں تمہیں شرم محسوس ہو رہی، لیکن جو نواسہ رسول تھے ان کے بارے میں تو نے کوئی لحاظ بھی نہیں کیا۔ تو پھر ابن زیاد نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے رفقا، جتنے شہداء تھے جن کے سر اقدس موجود تھے، تو تاریخ میں یہ اوراق ملتے ہیں کہ ابن زیاد نے کوفہ سے دمشق کی طرف ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کر یزید بن معاویہ کو اطلاع دو کہ ہم نے حضرت امام علی مقام اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا ہے، اور ان کے سروں کو بھی ان کے جسموں سے جدا کر دیا گیا۔
اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کس طرح سے کس انداز میں اس کو عمل کریں؟ تو وہ قاصد تھا، قاصد چلا، پھر واپس آیا۔ کوفہ سے دمشق کا راستہ کچھ چھوٹا نہیں تھا، تقریباً روایتوں میں آتا ہے اس کے آنے جانے، وہاں پر مشورہ ہونے، پھر قاصد کا واپس پلٹ آنے کا انداز اتنا تھا کہ 1 مہینہ لگ چکا تھا۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جتنے رفقا تھے اور جتنے قیدی تھے، ان کو تقریباً 13 یا 14 محرم الحرام کو قیدی بنایا گیا تھا۔ جب سفر کی 18 تاریخ ہوئی تھی تو تب یہ قافلہ کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا تھا۔ تو جب یہ روانہ ہوا اس وقت کے کچھ انداز سے راستے میں جو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس سے بے شمار کرامات جو تھی وہ ظہور پذیر ہوئی تھی۔ ان میں ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جب ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو کوفہ سے اب دمشق لے جایا جائے، جب لے جانے لگے تو راستے میں ایک جگہ آئی جہاں پر انہیں رات کو آرام کیا تھا، اور وہ جگہ ایک راہب کا گھر، ایک راہب کی عبادت کے قریب تھا۔ جب سر اقدس کو سانپ پر اس میدے پر لٹکایا ہوا رکھا ہوا تھا تو سر اقدس اونچا تھا۔ وہ راہب کہتا ہے جب آدھی رات گزری تھی تو میں نے دیکھا کہ سر اقدس سے نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور کہا کہ اس راہب نے میں آیا، آ کر لوگوں سے پوچھا کہ کون ہو، کہاں کیا ہو اور یہ سر اقدس کس کا اٹھایا ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کوفہ سے آنے والے لوگ ہیں اور دمشق میں جا رہے ہیں، اور یہ سر اقدس جو دیکھ رہے ہو یہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر اقدس ہے۔ وہ راہب مومن نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بئس القوم انتم لو کان للمسیح ولد لا سفناہا، کہ اے لوگوں تم کتنے برے ہو، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے، اور ہمیں دیکھو ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک والدہ اور ان کے جو ملے ہوئے تبرکات ہیں، آج بھی ہم ان کی عزت اور تکریم کیا کرتے ہیں، اور تم کیسے لوگ ہو جو اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا بھی احترام نہیں کیا تھا۔ تو سرائب نے کہا کہ ایسا کرو، رات کے چند لمحے باقی ہیں، آدھی رات تو ویسے گزر چکی ہے، تو ایسا کرو اس سر اقدس کو مجھے دے دو، میں اس کی تکریم کرتا ہوں، اس کی تعظیم کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی اس سر اقدس کے توسل سے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو ان یزیدیوں نے اس راہب سے چند اشرفیاں لی اور سر اقدس ان کے حوالے کر دیا۔ تو تاریخ کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ اس راہب نے امام علی مقام کا سر اقدس کو صاف کیا، جتنا رات کا حصہ بچا ہوا تھا وہ کھڑے ہو کر آپ پر سلام پڑھتا رہا۔ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں جب صبح ہوئی تو ان یزیدیوں نے آواز دی کہ سر اقدس واپس کرو۔ تو یہ راہب اس وقت کہنے لگا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کے پاس، اور فرمایا لا املک الا نفسی وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اے امام علی مقام میرے پاس کچھ نہیں اپنی ذات کے علاوہ، اور میں وہ ذات تیرے نبی کا، تیرے جد امجد کا میں وہ کلمہ پڑھ کر تیرے اوپر احسان کر دیتا ہوں کہ میں نے آپ کا سر اقدس رکھا ہے، لوگ کہیں گے کہ اسی سر اقدس کی وجہ سے مجھے بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا گیا۔ کہ کہنے لگا کہ لا املک الا نفسی وانا اشہد
کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا اور تو میرے ذمہ یا میری طاقت اتنی نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو پھر وہ جو تھے یزیدی جب سر اقدس کو لینے کے بعد اس سے اشرفیاں تو پہلے لی ہوئی تھی، جب دمشق کے قریب پہنچے تھے تو پہنچ کر وہاں پر انہوں نے ان اشرفیاں جو تھی کہا کہ ہم تقسیم کر لیتے ہیں، اگر یزید کے پاس چلے گئی تو اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دینا۔ جب انہوں نے ان اشرفیوں کو کھولا تو وہ اشرفیاں نہیں رہی بلکہ وہ ٹھیکریاں بن چکی تھی، اور ایک ٹھیکریوں پر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تمہارے کاموں سے بالکل غافل نہیں ہے، اما یعمل الظالمون، اے ظالمو جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ وہاں پہ لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح ابن عساکر نے منہال بن عمرو سے ایک روایت کی، فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایک علاقے کے پاس سے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر اقدس گزرا تو وہ مکان کی چھت پر یا زمین پر کہیں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس وقت وہ اس آیت کریمہ پر پہنچا ہوا تھا کہ اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ کہف والے لوگ اور رقیم والے لوگ اتنے، ان کا جو واقعہ ہے بڑا عجیب ہے۔ تو سر اقدس سے آواز آئی کہ عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ اتنا اصحاب کہف کا واقعہ عجیب نہیں ہے جتنا میرا واقعہ عجیب ہے کہ میرا قتل ہونا پھر میرا سر کا نیزے پر چڑھنا یہ سب سے زیادہ عجیب لگتا ہے۔ کہ اصحاب کہف والوں کو جنہوں نے تنگ کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، لیکن مجھے جنہوں نے تنگ کیا ہے وہ میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہف والوں پر تو کرم فرمایا، 300 سال زیادہ سے انہیں آرام مہیا فرما دیا تھا، لیکن میرا قتل تو ایسا ہے، میرا سر میرے جسم سے جدا ہے، میرے اہل بیت کو انہوں نے قیدی بنایا ہوا ہے۔ جتنی مشکلات میرے اوپر آئی ہے اتنی مشکلات کبھی اصحاب کہف پر نہیں آئی تھی، اس لیے ان کے قتل سے، ان کے قصے سے، ان کی کہانی سے میری کہانی سب سے زیادہ عجیب اور عجیب تر نظر آتی ہے۔ اصحاب کہف 6 یا 7 آدمی تھے، ایک ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ جس جگہ پر رہتے تھے وہ بادشاہ کہتا تھا تم صرف میری عبادت کرو، مجھے خدا مانو، اور یہ لوگ وہاں سے بھاگے تھے، بھاگتے بھاگتے ایک غار میں چلے گئے تو اللہ نے ان کو 300 سال سے زائد عرصے تک سلا دیا تھا، جن کا واقعہ 15ویں سپارے میں اور سورۃ کہف میں موجود ہے۔ تو وہ بندہ جو پڑھ رہا تھا وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا، تو میرے امام عالی مقام نے انہیں جواب دے کر بتا دیا کہ اللہ آج بھی شہیدوں کو زندہ رکھتا ہے، سر کہیں ہے جسم اقدس کہیں ہے، سر سے پھر بھی آواز نکلتی تھی کہ سب سے زیادہ تعجب میرے قتل اور میرے جو سر کو نیزے پر اٹھایا جانا ہے یہ سب سے زیادہ عجیب تر ہے۔ اسی طرح سے جب یہ قافلہ چلتے چلتے دمشق کے یا کوفہ کے قریب پہنچا تھا تو اس وقت ایک بوڑھی عورت آئی تھی جو دور سے صدا لے رہی تھی، اے قافلے والوں کچھ لمحہ کے لیے رک جاؤ۔ تو یہ جو یزیدی تھے اس بوڑھی عورت کا کہنا مان کر رک گئے۔ رکنے کے بعد وہ بوڑھی عورت ایک پیالہ تھا اس کے اندر پانی تھا اور وہ ان قافلے والوں کو کہہ رہی تھی تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو پیاس لگی ہو وہ میرا یہ پانی نوش کر لے، پانی پی لیں۔ تو حالانکہ وہ عورت بوڑھی تھی تو کسی نے پوچھا کہ تیرے پاس صرف پانی ہے اور کچھ نہیں؟ کہا کہ ہاں میرے پاس تو صرف ایک پانی ہی تھا، جو میں سوچ رہی تھی کہ قافلے والوں میں سے جن کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے
شاید کہ ان میں سے کوئی پیاسا ہو اور میں ان کی خدمت جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر سکوں۔ تو جب وہ بوڑھی عورت جب وہ پیالہ لے کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب آئی تو آ کر کہنے لگی، اے قافلے والوں، تمہیں پیاس لگی ہوگی، شدت پیاس سے پیاسے ہوگی، میرے پاس صرف یہی تھا اور کچھ نہیں تھا۔ میں ان کوفیوں کی بڑی منتیں کی جو قافلہ رکا ہے اور میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئی ہوں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ تم کہاں سے آئی ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ اس نے کہا کہ ساری زندگی کے چند ایام میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گزارے تھے، ان کی خدمت بھی کرتی تھی، ان کے کپڑے بھی دھویا کرتی تھی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اچھا کوئی ایسا واقعہ ہو ان کی اولاد میں سے؟ تو وہ بڑی عورت کہنے لگی، ہاں اس کی ایک چھوٹی بچی تھی جس کا نام بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر وہی بچی تیرے سامنے آ جائے تو کیا تم انہیں آج بھی پہچان لو گی؟ اس بڑی عورت نے کہا کہ ہاں میں آج بھی اسے پہچان لوں گی۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا پردہ، اپنا کپڑا اتارا تو وہ بڑی عورت آپ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، ہاں یہ وہی چھوٹی بچی تھی جن کو میں بچپن میں کھلایا کرتی تھی، جن کو میں گود میں اٹھایا کرتی تھی اور دل کے اندر یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ جن پاک لوگوں کے ساتھ میں رہا کرتی تھی میرے مرنے سے پہلے پہلے ان کی مجھے زیارت بھی نصیب فرما دینا۔ وہ بڑی عورت قدموں میں گری، پہچان لیا اور پھر کھڑی ہو کر کہنے لگی، تو میں تو رب سے یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ کسی طرح سے پھر وہ پاک قافلے والوں کی زیارت ہو جائے۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھ لو زیارت بھی کر لی ہے اور زیارت بھی کس انداز سے کی ہے۔ جب ہم مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے تو اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی تھی، اللہ نے آج بھی ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، لیکن کچھ لمحے ہمارے امتحان کے بھی آتے ہیں۔ اللہ جس کو جتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے تو پھر میرا رب سے امتحان بھی اسی طرح سے لیا کرتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب ہمارے اوپر کوئی تکلیف، کوئی غم کچھ بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے ہزاروں غم ہوں اور اکٹھے کر دیے جائیں، امام عالی مقام کے ایک لمحے کا غم بھی ہمارے غموں کے مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے اتنے انداز میں رہ کر پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، اللہ کی رضا میں رہے تھے۔ جب یہ قافلہ چلتے چلتے اس یزید کے دربار میں پہنچا تھا تو یزید کے دربار میں اسی انداز میں ایک روم کا سفیر بیٹھا تھا۔ تو یزید جو تھا اس نے اپنے سامنے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس رکھا ہوا تھا۔ اس روم کے سفیر نصرانی نے پوچھا، اے بندے من ہذہ الراس، یہ کس کا سر تم نے اپنے سامنے رکھا ہے؟ تو اس یزید نے جواب دیا، ھذا راس الحسین بن علی بن ابی طالب، یہ سر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ ان کی ماں کا نام کیا؟ تو اس یزید نے کہا، فاطمہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے جس کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ نصرانی جو بیٹھا تھا اور کہنے لگا، اف لکم تقتلون ابن بنت نبیکم، کہ تمہارے اوپر ہلاکت ہو، تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا ہے۔
اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان کو عزت اور تکریم کی نگاہوں سے ساری زندگی دیکھا کرتے ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، فرمایا کہ اگر ان کی کوئی بیٹی ہوتی، پھر ان کا کوئی بیٹا ہوتا، یا کوئی ایسا نسب ان سے ملتا، تو ہم ساری زندگی اپنی جانیں تو قربان کر دیتے، لیکن اپنے نبی کی بیٹی یا بیٹے کو ایک آنچ تک نہ آنے دیتے۔ لیکن تم کیسے لوگ ہو جو اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا سر اپنے سامنے رکھ کر بیٹھے؟ کیسے ایمان لانے والے ہو، کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو؟ تو یہ ایک انداز تھا حضرت امام علی مقام کا۔ اسی طرح سے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ سیندے نواسیانو ساڈا سلام ہوئے۔ یہ دین اور اسلام اگر آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، انہی کے توسل سے پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تھا تو پھر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یزید جب تک زندہ رہا اس نے کس انداز سے فسق اور فجور کو تقویت طاقت دی تھی۔ اس لیے اگر آج ہماری عزتیں، ہمارے گھر محفوظ ہیں تو وہ صدقہ میرے نبی کی آل کا ہے۔ تو سیندے نواسیانو ساڈا سلام ہوئے، سیندے جنتی شہزادیانو، جنتی شہزادیانو ساڈا سلام اے سیندے نواسیانو ساڈا۔ حیدر دے دل دا جانی زہرا دی جو نشانی، حیدر دے دل دا جانی زہرا دی جو نشانی، آقا دے لاڈیانو، آقا دے لاڈیانو ساڈا سلام ہو، سیندے نواسیانو ساڈا سلام ہوئے۔ ہویا نی جیڑی آوے کربل دی ریت اتے، ہویا نی جیڑی آوے، ہویا نی جیڑی آوے کربل دی ریت اتے، انہاں عبادتانو، انہاں عبادتانو ساڈا سلام ہوئے، سیندے نواسیانو۔ ساری آواز نکال کے، کیونکہ ہم کسی بندے کا، کسی عام بندے کا یا کسی چودھری کو سلام نہیں کر رہے، اگر سلام کر رہے ہیں تو اپنے نبی کے نواسے کی شان کو سلام کر رہے ہیں کہ سیندے نواسیانو، سیندے نواسیانو ساڈا جنتی شہزادیانو، جنتی شہزادیانو ساڈا سلام ہوئے۔ واخر